بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 101 ہے اور مقدمہ جو تھا وہ مکمل ہونے کے بعد یعنی فن اول کی جو باتیں تھیں وہ مکمل ہونے کے بعد اب باب اول شروع ہو رہا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا احوال الاسناد الخبر، اور اس کی شرح میں شارح فرماتے وَهُوَ ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد المخاطبة أن مفهوم أحدهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، وإنما قدم بحث الخبر لعظم شانه وكثرة مباحثه، ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، لأن البحث هنا إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها۔ تو یہاں سے باب اول شروع ہوا ہے، اور احوال الاسناد الخبری یہ خبر ہے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے الباب الاول۔ تقدیر عبارت ہے الباب الاول احوال الاسناد الخبری، مگر اس ترکیب پہ اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ احوال اسناد کا الباب الاول پر حمل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احوال اسناد جو ہے اس سے مراد وہ امور ہیں جو اسناد کو عارض ہوتے ہیں، مثلا تاکید یاد میں تاکید وغیرہ، اور اسناد کا حقیقت عقلیہ ہونا اور مجاز عقلیہ ہونا، یہ سب چیزیں الباب الاول کا غیر ہے، کیونکہ باب الاول تو لفظوں کا مجموعہ ہے، الفاظ ہے۔ تو جب الباب الاول الفاظ کا مجموعہ ہے اور احوال اسناد جو ہے وہ عوارضات ہے، جو احوال اسناد وہ عوارضات ہیں جو اسناد کو عارض ہوتے ہیں، جیسے تاکید، عدم تاکید یا حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلیہ ہونا، تو یہ تو الفاظ کا غیر ہے۔ تو جب الباب الاول کا یہ غیر ہے تو الباب الاول چونکہ مبتدا ہے اور احوال اسناد خبر ہے، تو اب مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ اب جب مطابقت نہیں ہے تو خبر کا مبتدا پر حمل درست نہیں ہے، لہذا یہ ترکیب درست نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہے الباب الاول مباحث و احوال اسناد الخبری، یا الباب الاول عبارات و احوال اسناد الخبری، یعنی باب اول اسناد خبری کے احوال کے مباحث یا عبارات ہیں۔ اب مباحث اور عبارات بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں، لہذا خبر اور مبتدا کے درمیان مطابقت پائی گئی۔ جب مطابقت پائی گئی تو حمل بھی درست ہو گیا، حمل درست ہوا تو ترکیب بھی درست ہو گئی۔ اب ایک اعتراض مصنف پر یہاں وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے احوال الاسناد الخبری، مصنف پر اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے کہ انہوں نے احوال اسناد کو جو خبر کے ساتھ مختص کیا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امور جو اسناد کو عارض ہوتے ہیں اور جن کا نام احوال ہے، جیسے حقیقت عقلیہ، مجاز عقلیہ، تاکید اور عدم تاکید وغیرہ وغیرہ، تو یہ جس طرح خبر میں ہوتے ہیں اسی طرح انشاء میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے کہا گیا کہ بھئی میرے دوستوں کے لیے دعوت کا انتظام کرو، تو اب اگر یہ شخص جو ہے اس کا اہل ہے اور واقعی میں یہ کام کرتا ہے تو یہ اسناد جو ہے وہ حقیقت عقلیہ ہے، اور اگر یہ کسی سے کرواتا ہے، جیسے اس کا اسسٹنٹ تھا، اس اسسٹنٹ سے کہا، تو اس طور پہ یہ جو اس سے کہا گیا تو یہ مجاز عقلی ہے لیکن ہے انشاء۔ اسی طرح اگر مخاطب ایسا آدمی ہے جو آسانی سے تعمیل حکم کر لیتا ہے تو بغیر تاکید کے اسے یہ بات کہی جائے گی، اور اگر انتہائی سرکش ہے یا غفلت والا ہے، تعمیل کا جذبہ نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ ضرور کہا جائے گا کہ بھئی انتظمن، یعنی تاکید لا کر بات کی جائے گی، تاکید کے ساتھ کلام کیا جائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ سرکش نہیں ہے، کم سرکش ہے، تو پھر انتظمن اس کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے بھئی نون خفیفہ کے ذریعے۔ تو بہرحال
تو جس طرح یہ اسنادی امور خبر میں پائے جاتے ہیں، خبر میں جاری ہوتے ہیں، انشاء میں بھی ہوتے ہیں، تو جب ایسا ہے تو احوال اسناد کو خبر کے ساتھ مختص کیوں کیا گیا؟ مصنف نے یہاں پہ احوال اسناد الخبری خبر کے ساتھ مختص کر کے کیوں کہا مصنف نے؟ وہ تو انشاء میں بھی جاری ہوتے ہیں اسی طرح۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشاء کے لیے جو خبر ہے وہ اصل ہے اور انشاء اس کی فرع ہے، اور بلغاء کی جو نظر ہے وہ خبر ہی پر ہے، کیونکہ ان کی نظر میں خبر ہی مقصود اعظم ہے، لہذا خبر کے اصل اور اصلی مقصود ہونے اور مقصود اعظم ہونے کی وجہ سے احوال اسناد کو اسناد الخبری میں خبر کے ساتھ مختص کیا گیا، مقید کیا گیا، ورنہ اس قید کے ذریعے انشاء کا نکالنا مقصود نہیں ہے مصنف کا، بلکہ صرف جو اعظم جز تھی اس کی بات کی ہے، اس کو ذکر کیا گیا۔ پھر شارح رحمہ اللہ نے اسناد کی تعریف کی آگے، تو اس تعریف میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسناد کا مطلب ہے کہ ایک کلمہ یا اس کے قائم مقام کا دوسرے کلمے کے ساتھ اس طرح ہونا، اس طرح ملنا کہ مخاطب کو اس بات کا فائدہ دے کہ دونوں کلموں میں سے ایک یعنی محکوم بہی کا مفہوم دوسرے یعنی محکوم علیہ کے لیے ثابت ہے یا محکوم علیہ سے منتفی ہے، یہ ہے اسناد۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصنف رحمہ اللہ نے خبر کی بحث کو انشاء پر مقدم کیا، اس کی وجہ یہ کہ خبر کی جو شان ہے وہ بلند و بالا ہے اور اس کے مباحث کی کثرت ہے۔ اب شان کی جو خبر کی شان ہے بلند و بالا اس لیے ہے کہ جتنے بھی اعتقادیات ہیں وہ اخبار کے قبیل سے ہیں، اور اکثر محاورات جو ہیں وہ بھی اخبار کے قبیل سے ہیں، اور اس کے مباحث تو اخبار کے قبیل سے اسناد کے انشاء کے مقابلے میں، تو اس لیے بلند و بالا شان، اور اس کے مباحث بکثرت اس لیے ہے کہ بلغاء جن خواص اور نکات اور احوال کا اعتبار کرتے ہیں ان کا اکثر وقوع خبر میں ہوتا ہے، انشاء میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کی مباحث زیادہ ہے، اسی لیے جو ہے وہ انشاء پر خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ پھر آگے شارح نے یہ بات کی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے احوال اسناد کو احوال مسند اور احوال مسند پر مقدم کیا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسناد جو ہوتی ہے وہ طرفین کے نسبت کا نام ہے، یعنی اس نام اور اس سے مؤخر ہوتی ہے، یعنی مسند اور مسند سے مؤخر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب طرفین ہوں گے تو ان کے درمیان نسبت ہوگی، تو گویا کہ طرفین یعنی مسند اور مسند پہلے ہوتے ہیں، اسناد بعد میں ہوتی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسند الیہ اور مسند کے احوال پہلے ذکر کیے جاتے ہیں اور اسناد کے احوال بعد میں ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کا الٹ کیا کہ انہوں نے اسناد کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ حالانکہ طبعاً جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ پہلے ہے اور نسبت بعد میں ہے، تو نسبت کو بعد میں رکھتے اس کو پہلے رکھتے ہیں، اس لیے کہ طبعاً ایسے ہی ہے تو وزن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب شارح رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ علم معنی کی ہو رہی ہے، اور علم معنی میں اس لفظ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے جو لفظ مسند الیہ یا مسند ہونے کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور یہ جو وصف ہے یعنی لفظ کا مسند الیہ ہونا یا مسند ہونا یہ تحقق اسناد کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ تحقق اسناد ہوگا تو مسند الیہ اور مسند ہوگا، تو تحقق اسناد کے بعد ہی لفظ اس کے ساتھ متصف ہوتا ہے جو علم معنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو جب یہ وصف یعنی لفظ کا مسند الیہ ہونا یا مسند ہونا تحقق اسناد کے بعد ہی متحقق ہوتا ہے، تو یہاں بھی مسند الیہ اور مسند کے حوال کو بعد میں ہی ذکر کیا گیا ہے اور اسناد کو پہلے ذکر کیا گیا ہے تاکہ وضع جو ہے وہ طبع کے موافق ہو جائے۔ اور رہی بات مسند الیہ اور مسند کا اسناد اور نسبت اور مقدم ہونا تو وہ ذات کے اعتبار سے ہے، مذکورہ وصف کے اعتبار سے نہیں ہے، اور یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ علم معانی میں جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ مذکورہ وصف کے اعتبار سے لفظ کے حوال سے بحث ہوتی ہے، یعنی اس کا مسند الیہ اور مسند ہونے کے حوال سے مسند اور مسند الیہ ذات طرفین سے بحث نہیں ہوتی بلکہ اس وصف کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو معترض ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ طرفین کی ذات کا اعتبار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی ذات طرفین چونکہ طبعاً مقدم ہوتی ہے لہذا اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا ان کے احوال کو، اسناد بعد میں ہوتی ہے تو اس کو بعد میں رکھنا چاہیے تو نہیں۔ اس کو مصنف یہ اس کا سوال کا محصل ہے، تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ علم معنی میں
مسند الیہ اور مسند یہ ذات ان کی مقصود نہیں ہے، بلکہ مسند الیہ ہونے اور مسند ہونے کا وصف مقصود ہے، اور یہ وصف چونکہ اسناد کے وجود کے بعد آتا ہے لہذا اسناد طبی مقدم ہوگی، اور جب اسناد طبی طور پہ مقدم ہوگی تو یہاں پر بھی اس کو مقدم کیا گیا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ تو گویا کہ معترض نے ذات طرفین کا اعتبار کیا ہے، اور یہاں علم بلاغت میں جو ہے وہ ذات طرفین کے وصف ہونے کا اعتبار ہوتا ہے، اور وہ وصف جو ہے وہ اسناد کے بعد ہی متحقق ہوتا ہے لہذا اسناد کو پہلے رکھا گیا اور اس حوالے مسند الیہ اور مسند کو بعد میں رکھا گیا۔ تو فرمایا احوال الاسناد الخبری الباب الاول مباحث اور عبارات و احوال اسناد الخبری، کہ باب اول جو ہے وہ اسناد خبری کے احوال کی عبارت ہے یا پھر اس کے مباحث۔ اسناد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ جمع کلمۃ، وہ ایک کلمے کا ملانا ہے، او ما یجری مجرا، یا کلمے کے قائم مقام کا الی اخری دوسرے کلمے کی طرف، بحیث اس طرح کہ یفید المخاطبہ، مخاطب کو فائدہ دے کہ ان مفہوم احدہما، ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم ثابت ہے لمفہوم الاخری دوسرے کے لیے، او منفی عنہ، یا ایک کا مفہوم دوسرے سے منتفی ہے، یہ ہے اسناد۔ وانما قدم بحث الخبر، اور یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے خبر کی بحث کو مقدم کیا انشاء پر لعظم شانہ، اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے، وکثرت مباحث ہی، اور اس کے مباحث کی کثرت ہونے کی وجہ سے۔ کیوں عظیم الشان؟ اس لیے ہے کہ اکثر محاورات اور اعتقاد اخباری قبیل سے، اور مباحث کی کثرت اس لیے کہ جو بلغاء جن خواص کا اعتبار کرتے ہیں ان کا وقوع اکثر خبر میں ہوتا ہے، انشاء میں کم ہوتا ہے، اس لیے مباحث خبر کے زیادہ ہے، اس لیے عظیم الشان اور کثرت مباحث کی وجہ سے انشاء پر خبر کو مقدم کیا۔ ثم قدم احوال الاسناد، پھر مصنف رحمہ اللہ نے احوال اسناد کو مقدم کیا علی احوال المسند الیہ والمسند، احوال مسند الیہ اور احوال مسند پر، مع تاخر النسبۃ عن الطرفین، باوجود اسناد کے طرفین سے مؤخر ہونے کے، یعنی اسناد تو ویسے بھی بعد میں ہوتی ہے، طرفین پہلے ہوتی ہے، طرفین کی ذات پہلے ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے وہ اسناد ہوتا ہے، تو اس کے باوجود چونکہ ذات طرفین پہلے اور اسناد بعد میں ہوتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کے باوجود اسناد کو پہلے رکھ دیا، اور مسند الیہ جو ذاتاً اور طبعاً پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے لأن البحث ہاں، کیونکہ علم بلاغت میں جو بحث ہوتی ہے انما هو عن احوال اللفظ، وہ اس لفظ کے احوال سے ہوتی ہے، الموصوف بکونہ مسندا الیہ و مسندا، جو موصوف ہوتا ہے مسند الیہ ہونے یا مسند ہونے کے اعتبار سے، وہذا الوصف، اور یہ مسند الیہ ہونا اور مسند ہونا جو کہ علم بلاغت میں دیکھا جاتا ہے اور اسی سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے یہ جو وصف ہے انما یتحقق بعد تحقق الاسناد، یہ اسناد کے متحقق ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسناد ہوگی تو مسند الیہ ہوگا، اسناد ہوگی تو مسند ہوگا، تو لہذا گو کہ مسند اور مسند الیہ کی زیادہ طرفین پہلے ہوتی ہے اور اسناد بعد میں، لیکن چونکہ علم بلاغت میں اس وصف کے ہونے کی وجہ سے احوال سے بحث ہوتی ہے، مسند الیہ ہونے اور مسند ہونے کے اعتبار سے، اور مسند الیہ ہونا اور مسند ہونا یہ اسناد کے تحقق کے بعد ہوگا، تو والمتقدم علی النسبۃ، تو گویا کہ جب یہ وصف مسند الیہ ہونا اور مسند ہونا اسناد کے تحقق کے بعد ہوگا تو اسناد کو پہلے ذکر کر دیا اور حوالے مسند اور حوالے مسند الیہ کو بعد میں۔ والمتقدم علی النسبۃ، رہی بات متقدم ہونے کی نسبت پر، تو انما هو ذات الطرفین، وہ تو ذات طرفین ہے، ولا بحث لنا عنها، اور ذات طرفین سے ہماری یہاں پر کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ علم بلاغت میں ذات طرفین سے بحث نہیں ہوتی بلکہ لفظ کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اس حساب سے کہ وہ لفظ یا تو مسند الیہ ہوتا ہے یا مسند ہوتا ہے، اور مسند الیہ ہونا اور مسند ہونا یہ وہ وصف ہے جو اسناد کے بعد تحقق پذیر ہوگا، جب اسناد کے بعد ہوگا تو گویا کہ اسناد پہلے ہے اور اس کا جو علم بلاغت میں حیثیت لفظ کی وہ بعد میں ہوگی، مسند الیہ اور مسند ہونے والی، تو لہذا مصنف رحمہ اللہ نے اسی کی مطابقت میں اسناد احوال کو پہلے رکھا ہے اور احوال اسناد کو اور احوال مسند اور مسند کو بعد میں رکھا ہے۔ اسی کو شارح رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا تھا، جس کو ہم نے یہاں بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔